جس بک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بک دراصل سیلف ہیلپ کے ایک گرو جوش کافمن کی ہے، اور وہ بکس بڑی زبردست ہے۔ اس میں عموماً لرننگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو جوش کافمن کہتا ہے کہ جو اس کی بک ہے، میں پہلے اس کو آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں، دا فرسٹ 20 ہارس۔ تو اس میں جوش کافمن کہتا ہے کہ بڑی دنیا کسی بھی چیز کو، کسی بھی سکلز کو سیکھنے کے لیے کئی سال لگا دیتی ہے، اور وہ اسے سیکھ نہیں پاتی، یا پھر اسے چھوڑ دیتی ہے، یا پھر اسے تنگ آ جاتی ہے۔ لیکن جوش کافمن جو کہ ایک سیلف ہیلپ کے رائٹر ہیں، گرو مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا۔ تو انہوں نے ایک تھیوری انٹروڈیوس کروائی ہے۔ تو اس تھیوری سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی قوم کو، اپنے سننے والوں کو آگاہ کریں کہ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے سکلز ڈیولپ کرنے کی، اس کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کے پاس گیم پلان ہونا چاہیے، طریقہ کار آپ کو ٹھیک سے آنا چاہیے کہ آپ مناسب وقت میں اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا کسی چیز کو سیکھنے کا، کسی چیز کو ڈیولپ کرنے کا، آپ کو کوئی ہنر یا ڈھنگ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کام میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں آپ کی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کہ شاید میں پرانی خواہش آپ کی پڑی ہو کہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں کمپیوٹر کی ٹائپنگ سیکھ لوں، یا آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں انگلش بولنا سیکھ جاؤں۔ تو یقیناً اس قسم کی کتنی بھی خواہشیں، ڈیزائر آپ کی پڑی ہوں گی، تو آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں اس کو سیکھ لوں، ڈیولپ کر لوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کو سیکھنے کا ہنر، تجربہ اور آپ کو طریقہ نہیں آتا ہوگا، تو آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہوگا۔ دوسرا، جوش کافمن اس بک میں جو دوسرا پوائنٹ بتاتا ہے وہ ہے کہ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے یا سیکھنی ہے اس کو کم از کم پریکٹیکل لائف میں ضرور لے آئیں۔ پریکٹیکل لائف میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ پریکٹیکلی کریں ضرور۔ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی کام سیکھ رہے ہیں، یا انگلش بولنا سیکھ رہے ہیں، یا کوئی ٹائپنگ سیکھ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یا کوئی بھی سکلز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ سیکھنے کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ ٹیک انیشیٹو، کبھی کبھی آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا بھی سیکھیں۔ دیکھیں، ایک بڑا زبردست مشہور واقعہ ہے کہ جناب ایک انگریز اور ایک دیہاتی پنڈو کی کشتی ہو گئی، تو ایک لطیفہ سا بنا ہوا ہے۔ تو پنڈو دیہاتی چونکہ اکھاڑے کا اترا ہوا، اکھاڑے میں سیکھا ہوا تھا، انگریز ساری کتابیں پڑھ کے آیا تھا، تو جیسے ہی اکھاڑے میں اترے دونوں، تو پنڈو نے ایک ہی داغ جیسے لگایا اس کو، تو کہنے لگا صبر کر لیں، میں کتاب سے دیکھ لوں کہ مجھے کس طرح یہ داغ چھڑوانا ہے۔ تو اگر آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں اتریں گے، اگر آپ کو پہلے سے پریکٹیکل لائف کا تجربہ نہیں ہوگا، تو یقین کیجئے آپ پھر سٹک ہو جائیں گے وہاں آ کر، پھر آپ کتابوں کا سہارا لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کتابوں کے کیڑے نہ بنیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو پریکٹیکل کا لائف کا تجربہ آپ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بیسٹ سوئمر جتنے بھی ہیں جو تیرتے ہیں، تو وہ کوئی کتابیں پڑھ کے نہیں تیرے۔ تو کسی سے کوئی دنیا کا بڑا زبردست سوئمر ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے سیکھے اتنی سوئمنگ، آپ کیسے دنیا کے نمبر 1 سوئمر بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دھکے نے سکھایا، یعنی کہ مجھے کسی نے دھکا دیا، تو اس کے بعد میں جو ہی مجھے تیرنا آیا، تو میں آہستہ آہستہ تیرنا سیکھ گیا۔ یعنی کہ پہلوان اکھاڑے میں اترے گا تو سیکھے گا، سوئمر جب تک خود تیرے گا نہیں وہ کبھی نہیں سیکھے گا۔ یہ جوش کافمن اس طرف ہمیں تیسرا پوائنٹ جوش کافمن کہتا ہے، اس نے ایک زبردست قسم کی کوٹیشن کوٹ کی ہے جوش کافمن۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیکھنے کے دوران اپنی غلطیاں نہیں نکالتے، یا اگر آپ سیکھنے کے دوران اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے، تو پھر اس سیکھنے کو یا اس لرننگ کو آپ لرننگ نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسرا اور چوتھا پوائنٹ جو جوش کافمن اپنی اس بک دا فرسٹ 20 ہارس میں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیکھنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹرگل اینڈ سلیپ، آپ اس کو یاد کریں، اس کام کو، اس سکلز کو آپ ڈیولپ کرنے میں کچھ ٹائم لگائیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، یا کچھ ٹائم کے بعد آپ خود سے لیٹ جائیں اور خود سے نیند طاری کر دیں، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں پھر آپ کی کنسلٹیٹ ہو جاتی ہیں، دماغ میں بس جاتی ہیں۔ یہ جوش کافمن نے بڑا زبردست طریقہ بتایا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اہم رول جو بہت اہم ہے اور جس کو میں نے بونس کے طور پر اینڈ پہ رکھا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام کو جانتے ہیں تو اس میں آپ کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کو آپ اگر نہیں جانتے تو اس میں آپ کا اعتماد کم ہوتا ہے۔ مثال لے لیجئے کہ اگر آپ کہیں گھر سے نکلتے ہیں تو
تو آپ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نکلتے ہیں، کاٹن کرنڈی پہن کر، جناب ہاتھ میں اوپو F7 ہو آپ کے، اور ہاتھ میں ریبین والی آنکھ، آپ کے منہ پر اینک ہو اور ریبین کی، اور آپ کے ہاتھوں میں جناب راڈیو کی گھڑی ہو، راڈو کی، تو یقین کیجیے آپ اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنس فیل کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے پھر آپ وہ سارا چیزیں آپ کا اعتماد بن جاتا ہے. آپ جہاں پہ جائیں گے آپ ذرا کانفیڈنس فیل کریں گے اپنے آپ کو آپ باقی دنوں کی نسبت یا باقی لوگوں کی نسبت اپنے آپ کو آپ خود ہی کانفیڈنس فیل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آپ کسی بھی ماہر آدمی کے ساتھ یا کسی بھی سوسائٹی میں جو کچھ پروڈکٹیو کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یقین کیجیے آپ کا اعتماد کا لیول بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اس طرح جوش کافمین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو اگر آپ کرتے ہیں اس کرنے سے اگر آپ کے پاس اعتماد زیادہ ہوتا ہے تو آپ وہ کام اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ بولنے والے بول بول کر سیکھ جاتے ہیں، تیرنے والے ڈوب ڈوب کے تیرنا سیکھ جاتے ہیں، اور چلنے والے کہیں نہ کہیں گر کے چلنا سیکھتے ہیں. تو آج اگر آپ کوئی بھی سکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سیکھنا چاہتے ہیں سکلز یا کوئی بھی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، میں سافٹ سکل کی بات کر رہا ہوں، میں مڈل سکلز کی بات کر رہا ہوں، دنیا آج کل سکلز پہ چلی گئی ہے. تو جوش کافمین جو لاسٹ پوائنٹ بتاتا ہے انتہائی زبردست ہے، بڑا ہی پروڈکٹیو ہے. میں خود بھی اپلائی کر رہا ہوں کئی دنوں سے اس کو اپنے اوپر، تو میں چاہوں گا کہ میں نے اس کو اینڈ پہ اس لیے رکھا کہ آپ بھی اس کو اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد آپ ڈیلی بیسس پر چیک کیجئے کہ کیا آپ اپنے آپ کے اندر کوئی امپرومنٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں. تو دوسرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام، اگر کوئی بھی سکلز کوئی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی سکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سکلز آپ کا رائٹنگ سکلز ہو، پریزنٹیشن سکلز ہو، ٹائم مینجمنٹ سکلز ہو، یا کوئی لیڈرشپ سکلز ہو، یا آپ کے کوئی پرابلم سالونگ سکلز آپ کو نہ آتے ہو، ایون آپ کی اسپیڈ ریڈنگ سکلز یا میمورائز کرنا چیزوں کو، یا آپ کی سکلز ویک ہو، تو آپ ان سکلز کو سیکھ سکتے ہیں. تو اس کو سیکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ جب رات کو سو رہے ہوں تو سونے سے 20 منٹ پہلے آپ اس سکلز کو ریوائز کر لیں، اس سکلز کو آپ سیکھ لیں. سیکھنے کے 20 منٹ بعد آپ سو جائیں. اسٹرگل اینڈ سلیپ. جب آپ صبح اٹھیں تو جب آپ نماز قرآن تلاوت کر کے واک کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ 20 منٹ اس سکلز کو دے دیں جو آپ سکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو جس طرح سے آپ اگر ایک دن میں 40 منٹ آپ کے لگتے ہیں تو اگر ان کو ضرب دیا جائے تو یہ بڑا شاندار ان کا ایک 20 گھنٹوں کا ایک سیٹ اپ بنتا ہے کہ جب آپ 40 منٹ ڈیلی بیسس پر دیں گے تو یہ 40 منٹ کو اگر آپ ضرب دیں ایک مہینے سے تو یہ جناب 1200 منٹ بنتے ہیں. تو 1200 منٹ کو جب آپ کنورٹ کریں گے منتھ میں تو یہ 20 گھنٹے بن جائیں گے. تو اسی طرح 20 گھنٹے اگر آپ کسی بھی سکلز کو ایک منتھ کے اندر سیکھتے ہیں تو اس میں آپ 6 منتھ لگا دیتے ہیں یا سال لگ جاتے ہیں آپ کا صرف 20 منٹ ڈیلی دینے پر. تو یہ سکلز آپ کے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہوگی بلکہ اس میں آپ جوش کافمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سکلز میں آپ کسی اچھے امتحان میں پاس بھی ہو سکتے ہیں، کسی اچھے امتحان میں اچھی نمبر اچھے پوزیشن بھی لے سکتے ہیں. تو آج سے لسٹ بنائیے آپ کے پاس جو بھی سکلز آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں، جو کئی برسوں سے آپ کی ایک ڈیزائر ہے، گورا اسے برننگ ڈیزائر کہتے ہیں. اگر آپ کی ہے، آپ کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں، ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یقین کیجئے اس سے بہتر کورونا کا کرائسس ہے، لوگ گھروں میں ہیں، تو اس سے بہتر وقت میرے خیال سے آپ کو نہیں ملے گا. تو امید ہے کہ ہماری جو بکس سمری آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ایک نیکسٹ بک کی سمری کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.